آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 6، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سب ہیڈنگ: حضرت سارہ کی وفات۔ ان واقعات کے بعد 127 برس کی عمر میں بی بی سارہ علیہ السلام کا قریہ جرون، بلاد بنی حبیب، کنعان میں انتقال ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرفون بن سہر سے ایک کی تزویج باوجود یکا وہ بلاد دینے پر راضی ہو گیا۔ 400 مسکال چاندی دے کر خریدا اور اس میں سارہ علیہ السلام کو دفن کیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کتورہ یا کنتورہ بنت یکتان کنعانیہ سے عقد کیا۔ حسب روایت توریت اس کے بطن سے 6 لڑکے زمران، یکشان، مدان، مدین، اشبک، شوخ پیدا ہوئے۔ توریت میں لکھا ہے کہ یکشان کے 2 لڑکے سبا، وزان پیدا ہوئے اور وزان سے اشور، لتوسی، لاسیم پیدا ہوئے، اور مدین سے 5 لڑکے ایفا، ایفین، ہنو، افیدہ، الزاء وجود میں آئے۔ سب ہیڈنگ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ علامہ سہیلی کا یہ خیال ہے کہ ان لڑکوں کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک چوتھی بیوی مجین یا مجون بنت احیب نامی سے اور 5 لڑکے کسان، فروخ، اسیم، لتان، نافس پیدا ہوئے تھے۔ علامہ طبری بنی کنتورہ کا ذکر کرتے ہوئے یکشان کو لکھ کر تحریر کرتا ہے اور باقی سب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی راوا نامی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لڑکوں کی صحیح تعداد اس بنا پر 13 ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام جو سب لڑکوں سے بڑے تھے، بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے، اور اسحاق علیہ السلام بطن سارہ سے اور 6 کنتورہ سے جیسا کہ توریت میں ہے، اور 5 لڑکے باروایت سہیلی مجین اور بخیال طبری راوا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ سب ہیڈنگ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق سے اس امر کا اقرار لے رکھا تھا کہ کنعانیوں میں وہ شادی نہ کریں گے، اس وجہ سے مقام حران میں جو آپ کی اول ہجرت گاہ تھی اور جہاں آپ کے قبیلہ قوم کے لوگ رہتے تھے، اسحاق کو لے کر آئے اور فقہ بنت بنویل بن ناہور بن آزر سے اسحاق کا نکاح کر دیا۔ اسحاق اس وقت 40 برس کے تھے۔ ابراہیم کی حالت حیات ہی میں یعقوب اور عیسو توام پیدا ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 175 برس کی عمر میں ابراہیم کا سرزمین شام میں انتقال ہوا اور سارہ علیہ السلام بی بی کے پاس اسی زمین کے قطعہ میں دفن کیے گئے۔ اب اسی مقام کو خلیل کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان کی آئندہ نسلوں کو نبوت اور کتاب سے آخر زمانہ تک سرفراز فرمایا۔ سب ہیڈنگ: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات۔ اسماعیل علیہ السلام جیسا کہ قبل انتقال ابراہیم علیہ السلام مکہ میں رہتے تھے، ویسا ہی بعد انتقال بھی مکہ میں رہے اور انہیں بنی جرہم میں نشو نما پا کر ان کی اور نیز ان امالکہ کی جو اطراف مکہ میں رہتے تھے اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے، ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لائے اور بعض بدستور کفر و الحاد ہی کے راستے پر رہے۔ وقت انتقال جیسا کہ توریت میں مذکور ہے، آپ بنی جرہم میں 12 لڑکے نبایوت جس کو عرب نابت یا بنت کہتے ہیں، کزار، ادبیل، بسام، مشمع، زوما، مسا، ہرا، کیما، بطور، نافس، قدمہ چھوڑ گئے۔ ابن اسحاق کی روایت شہادت دیتی ہے کہ اسماعیل کی عمر 130 برس کی ہوئی اور اپنی ماں کے پاس مزاب اور حجر اسود کے درمیان میں دفن کیے گئے۔ توریت میں ان کی عمر 137 سال لکھی ہے اور یہ لکھا ہے کہ ان کی اولاد جویلہ سے شور قبالہ مصر تک اسور کی جانب آباد ہو گئی اور اہل توریت کے نزدیک جویلہ سے جنوب برکہ اور شور سے ارض حجاز اور اسور سے بلاد موصل اور جزیرہ مراد ہے اور اسور سے بلاد موصل و جزیرہ مراد ہے۔ سب ہیڈنگ: بنی اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل کے بعد نابت
بن اسماعیل بیت اللہ کا متولی ہوا اور مکہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مقیم رہا، یہاں تک کہ ان کی نسل میں اس درجہ ترقی ہوئی کہ مکہ میں نہ سما سکے اور حجاز کے اطراف و جوانب میں پھیل گئے۔ بطون عدنان کی نسبت اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ نابت ابن اسماعیل کی طرف منسوب ہیں، اگرچہ بعض نے اس قول سے اختلاف بھی کیا ہے اور یہ ظاہر کیا ہے کہ عدنانی عرب تمام کیزار بن اسماعیل کی اولاد سے ہیں، حالانکہ علماء نسبت نے سوائے نابت کے اسماعیل کے کسی اور لڑکے کی اولاد کا کچھ تذکرہ نہیں کیا۔ اکثر علماء کا خیال یہ بھی ہے کہ قحطانی عرب بھی اسماعیل علیہ السلام کی کسی اولاد کی نسل سے ہیں، اس لحاظ سے اسماعیل تمام عرب کے جو ان کے بعد ظہور میں آئے موری سے اعلیٰ اور جد اکبر ہیں۔ واللہ عالم۔ باب نمبر 7، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سب ہیڈنگ، حضرت یعقوب علیہ السلام و عیسو میں مخالفت۔ باقی رہے اسحاق، وہ فلسطین میں رہے اور بڑی عمر پائی، اخیر عمر میں آپ نابینا بھی ہو گئے تھے، چونکہ آپ نے یعقوب کے لیے دعائے برکت کی تھی، اس وجہ سے عیسو برہم ہو کر یعقوب کے قتل کے در پہ ہوئے۔ رفقہ بنت نویل نے یعقوب کو اس سے آگاہ کر کے حران چلے جانے کی رائے دی، چنانچہ یعقوب علیہ السلام رات کو گھر سے نکل کر حران کی طرف روانہ ہوئے۔ شام سے صبح تک سفر کرتے تھے، جب صبح ہو جاتی تھی تو ٹھہر جاتے تھے، اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کو اسرائیل کے لقب سے یاد کیا ہے۔ رفتہ رفتہ تھوڑے دن بعد حران میں اپنے ماموں الابان بن تبویل کے پاس پہنچ کر مقیم ہوئے۔ الابان بن تبویل نے اپنی بڑی لڑکی لیا نامی کا نکاح یعقوب علیہ السلام سے کر دیا اور خدمت کے لیے زلفا کو دیا۔ اس کے بعد چھوٹی لڑکی راحیل نامی کو اپنے بھانجے یعقوب کے نکاح میں دیا اور جہیز میں بلہا کو دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، سب سے پہلے لیا سے روبیل، اس کے بعد شمون، پھر لاوی، اس کے بعد یہودا، یک کے بعد دیگرے پیدا ہوئے۔ چونکہ راحیل سے اس وقت تک کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تھی، اس وجہ سے اس نے اپنی بلہا خادمہ یعقوب کو ہبہ کر دی، جس کے بطن سے دان اور نفتالی پیدا ہوئے۔ لیا نے بھی یہ دیکھ کر اپنی زلفا خادمہ یعقوب علیہ السلام کو دے دی۔ تھوڑے دن بعد اس کے بطن سے کا اور آشر پیدا ہوئے۔ اس کے بعد پھر لیا کے بطن سے یساخر اور زبولون ظہور میں آئے۔ یعقوب کے 10 لڑکے پورے ہو چکے تھے کہ راحیل نے جناب باری میں لڑکے کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کے بطن سے یوسف علیہ السلام صدیق پیدا ہوئے۔ سب ہیڈنگ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی مراجعت کنعان۔ یعقوب علیہ السلام 20 برس تک حران میں رہے، اس کے بعد بحکم الہی کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ اگرچہ الابان یعقوب کا ماموں اس ارادے کا مخالف تھا، چنانچہ واپس لانے کی غرض سے 2 منزل تک یعقوب کے ساتھ ساتھ آیا، لیکن جب اس نے یعقوب کو واپس ہوتے نہ دیکھا تو ناچار بھیڑ بکریوں کا ایک گلہ دے کر حران کی طرف واپس ہو گیا اور یعقوب علیہ السلام منزل بہ منزل کوچ کرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ عیسو ان دنوں جیل یاسین، جو کہ سرزمین کرک اور شوبک میں واقع ہے، رہتا تھا۔ عیسو نے بھیڑ بکریوں کا گلہ دیکھ کر چرواہوں سے دریافت کیا، یہ بھیڑ بکریاں کس کی ہیں؟ چرواہے چونکہ پہلے سے سکھا دیے گئے تھے، ایک زبان بول اٹھے، یہ بکریاں یعقوب نامی عیسو چرواہے کی ہیں۔ عیسو یہ سن کر خاموش ہو کر چلا گیا۔ اس کے بعد یعقوب نے کچھ بکریاں اور کچھ بھیڑ عیسو کے پاس ہدیہ بھیجی، جس سے عیسو کا دل یعقوب کی طرف سے صاف ہو گیا۔ اس کا تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ اسحاق نے نابینا ہونے کے بعد ایک روز عیسو سے کہا، اگر آج تم مجھ کو شکار کا گوشت کھلاؤ تو میں تمہارے حق میں وہ دعا کروں جو میرے باپ نے میرے حق میں کی تھی۔ عیسو تو یہ سن کر شکار کو چلے گئے اور یعقوب سے ان کی ماں نے کہا، بیٹا تم اپنی بکری ذبح کر کے کباب بناؤ اور اپنے باپ کے سامنے رکھ کر ان سے اپنے حق میں دعائے برکت کروا لو۔ یعقوب نے اپنی ماں کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ اسحاق نے بہت خوشی سے کھایا اور دعا دی، اللہ تعالیٰ تیری نسل میں انبیاء و ملوک پیدا کرے۔
اس کے بعد یسوع شکار لے کر واپس آئے۔ اسحاق نے فرمایا کہ گو یعقوب تم سے سبقت لے گیا، لیکن تاہم میں تیرے حق میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری نسل کی اس درجہ ترقی ہوگی کہ وہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ سمجھی جائے گی۔ اسحاق کو یسوع سے زیادہ محبت تھی اور یعقوب سے ان کی ماں رفقہ بنت طبویل کو۔ سب ہیڈنگ: حضرت اسحاق علیہ السلام کا انتقال۔ اسی زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو بذریعہ وحی مطلع کیا کہ آج سے تمہارا نام اسرائیل ہوگا۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اورشلیم، یروشلم، بیت المقدس پہنچ کر ایک کھیت خرید لیا اور یہیں سکونت اختیار کر لی۔ اس مقام پر راحیل پھر حاملہ ہوئی اور مدت حمل گزر جانے کے بعد بنیامین، یعقوب کے 12ویں لڑکے پیدا ہوئے اور راحیل نے زچہ خانے میں انتقال کیا اور بیت الحجم میں دفن کی گئی۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام قریہ جرون میں اپنے بزرگ باپ اسحاق کے پاس چلے آئے اور یہیں مقیم رہے یہاں تک کہ اسحاق کا 180 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا اور اپنے باپ ابراہیم کی قبر کے پاس دفن کیے گئے۔ سب ہیڈنگ: حضرت یوسف علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام اپنے باپ کے قائم مقام ہوئے اور ان کے تمام لڑکے ان کے پاس رہے یہاں تک کہ یوسف بڑے ہوئے اور خواب کا حال بیان کیا۔ پھر بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ مسافروں نے نکال کر عربوں کے ہاتھ 20 مسقال پر فروخت کر دیا اور عربوں سے عزیز مصر نے خرید لیا۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ عزیز مصر کا نام طفیر بن رحیب تھا اور فرعون مصر ان دنوں عمالقہ میں سے ربان بن ولید بن دومق تھا۔ الغرض: یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے یہاں پرورش پائی۔ پھر زلیخا کے ساتھ چند واقعات پیش آئے۔ قید میں رہے قیدیوں کے خواب کی تعبیر بیان کی۔ پھر بادشاہ مصر نے ان کو باخوف قحط زمانہ قحط میں خزائن زراعت کا منتظم بنایا اور ملکی انتظام تمام ان کے سپرد کر دیا۔ جیسے کہ قرآن مجید میں مذکور ہے، یوسف کی عمر اس وقت 30 برس کی ہو چکی تھی۔ بعضے کہتے ہیں کہ اطفیر کی معزولی کے بعد اور بعضے کہتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد یوسف متولی زراعت ہوئے اور زلیخا سے عقد کر لیا اور اس کی تمام املاک کے مالک ہو گئے۔ یہی امور ان کے سب بھائیوں اور باپ کے ایک ہو جانے کے ظاہری اسباب ہیں، کیونکہ جب کنعان میں قحط پڑا تو ان کے بعد بھائی غلہ و جنس لینے کے لیے مصر آئے۔ یوسف نے ان کی قیمت انہیں واپس کر دی تھی اور تمام بھائیوں کو بلوایا تھا، اور یہی ان کے تمام بھائیوں اور باپ کے جمع ہونے کا سبب ہوا۔ اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جبکہ یعقوب علیہ السلام بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ سب ہیڈنگ: رویائے یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کی عمر 12 برس کی ہو چکی تھی کہ آپ نے ایک شب کو یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور آفتاب و ماہتاب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی یوسف علیہ السلام نے اپنے عالی قدر باپ یعقوب علیہ السلام سے خواب بیان کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر تو بیان کر دی، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی تاکیداً کہا، دیکھو، خبردار اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، ورنہ وہ لوگ حسد کی وجہ سے تمہارے ہلاک کرنے کا ہیلا ڈھونڈیں گے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، یعنی جیسا کہ اللہ جل شانہ نے تجھ کو اس خواب کے ساتھ برگزیدہ کیا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نبوت اور اہم امور کے انتظام کے لیے تجھے ممتاز اور مختص کرے گا اور سکھلائے گا تجھ کو احادیث کی تعویل یعنی خوابوں کی تعبیر، اور پوری کر دے گا اپنی نعمت کو تجھ پر یعنی دینی اور دنیاوی، 2 نعمتوں کو ملا دے گا۔ یعقوب علیہ السلام تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ باتیں تنہائی میں ہو رہی ہیں اور یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا ہے، لیکن بعد کو یہ معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں لیا یہ باتیں سن رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے چراگاہ سے واپس ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں سے تمام ماجرا بیان کر دیا۔ ان لوگوں نے سن کر کہا، یوسف علیہ السلام نے آفتاب سے باپ کو تعبیر کیا ہے اور ماہتاب کو تجھے مراد لیا ہے، اور ستاروں سے
ہمارے سوا کس کو مراد لے گا؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ابن راحیل ہم پر اپنی فضیلت ثابت کرنا چاہتا ہے۔ افسوس ہے کہ ہم سے زیادہ ہمارا باپ یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کو پیار کرتا ہے، حالانکہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے کسی کام کے نہیں ہیں اور ہم قوی اور تناور ہیں۔ بے شک ہمارا باپ غلطی میں پڑا ہوا ہے۔ مناسب ہے کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو یا ایسی زمین میں اسے چھوڑ آؤ کہ باپ سے وہ بالکل علیحدہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہم سب باپ کے نزدیک محبوب ہو جائیں گے۔ یہودا نے، جو سب بھائیوں میں عقلاً اور فضلاً بڑا تھا، کہا، یوسف کو قتل نہ کرو، کیونکہ قتل ایک کبیرہ گناہ ہے۔ بہتر ہوگا کہ اسے کسی اندھے کنویں میں لے جا کر ڈال دو، راہگیر اسے نکال کر لے جائیں گے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور آپس میں معاہدہ کر کے 10 بھائی حضرت یعقوب کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے باپ ہمارے، تجھ کو کیا ہو گیا ہے کہ یوسف پر ہمارا بھروسہ نہیں کرتا؟ حالانکہ ہم اس کے محافظ ہیں۔ یوسف کو ہمارے ساتھ صحرا کی طرف بھیج دے، چرائے گا اور کھیلے گا، اور حالے کہ ہم اس کے نگران رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی چالاکیاں سمجھ کر بولے، مجھ کو یہ خیال رنج دے رہا ہے کہ تم اس کو لے جاؤ، اور مجھ کو خوف ہے کہ شاید تمہاری غفلت سے اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ جواب اس بنا پر دیا تھا کہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ گویا یوسف علیہ السلام ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہے اور ان کو 10 بھیڑیوں نے گھیر لیا ہے اور عنقریب اسے کھا جانا چاہتے ہیں۔ دفعتاً انہی میں سے ایک بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کی حمایت کی۔ ناگہاں زمین شق ہو گئی اور یوسف علیہ السلام اس میں سما گئے۔ پھر 3 دن کے بعد آپ زمین سے نکلے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جس وقت اپنے باپ کا جواب مذکور سنا، ایک زبان ہو کر بول اٹھے، یہ عجیب بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم قوی اور توانا ہوں۔ اگر ایسا پیش آئے تو ہم سے بڑھ کر اور کون بے حمیت ہو سکتا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کو اس جواب سے کسی قدر اطمینان ہوا اور یوسف علیہ السلام نے بھی بتمثائے سن جانے پر اصرار کیا۔ ناچار یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، چنانچہ یوسف علیہ السلام کپڑے پہن کر بھائیوں کے ساتھ چراگاہ تشریف لے گئے۔ جس وقت یہ 10 بھائی یوسف کو ہمراہ لیے ہوئے ایک سنسان میدان میں پہنچے، سب نے آستین چڑھا چڑھا کر مارنا شروع کر دیا۔ جب ایک ان میں سے آپ پر حملہ کرتا تھا تو دوسرے سے پناہ مانگتے تھے، اور جب وہ بھی مارنا شروع کرتا تھا تو تیسرے سے پناہ مانگتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو قریب المرگ کر دیا۔ اس وقت یہودا نے کہا، تم نے تو عہد کیا تھا کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں گے اور نہ ماریں گے، اب یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ سب نے مارنے سے ہاتھ روک لیا اور کنویں پر لے جا کر آپ کی قمیض اتاری، بازو باندھے۔ یوسف نے کہا، اے بھائیو، میری قمیض مجھ کو دے دو تاکہ اس کنویں میں پہنے رہوں۔ بھائیوں نے کہا کہ آفتاب و ماہتاب اور 11 ستاروں کو بلا، وہی تجھ کو چھپائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، بھائی میں نے کچھ نہیں دیکھا، مجھ کو معاف کرو۔ لیکن انہوں نے ایک بھی نہ سنی اور کنویں میں آپ کو رسی باندھ کر دور تک تو آہستہ آہستہ اتارا۔ جب نصف کے قریب رہ گیا تو رسی چھوڑ دی۔ قدرت الہی سے ایک ٹکڑا پتھر کا پانی کے اوپر نکلا ہوا تھا، جس پر یوسف پہنچ کر ٹھہر گئے، اور ظاہراً یہی سبب ان کی جاں بری کا ہوا۔ پھر بھائیوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ چونکہ یوسف علیہ السلام کنویں میں گرانے سے پہلے نیم جان ہو چکا تھا اور اب تو اس کی روح ضرور فنا ہو گئی ہوگی، اور اس خیال کو تصدیق کے لیے یوسف کو پکارا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ سمجھ کر کہ شاید اب بھائیوں کو میرے حال پر رحم آیا ہے، مجھ کو اس تکلیف سے نجات دیں گے اور کنویں سے نکال لیں گے، جواب دیا۔ نامہربان بھائیوں نے پھر مارنے کا ارادہ کیا، لیکن یہودا نے انہیں اس فعل سے روکا اور ایک سکوت کے عالم میں سب کے سب واپس ہوئے۔ ادھر تو برادران یوسف علیہ السلام اپنے بکریوں کے گلہ کی طرف واپس ہوئے، اور ادھر جناب باری نے یوسف علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تو ان کو ان کے افعال کی خبر دے گا، اور تیرا ایسا مرتبہ بڑھ جائے گا کہ تجھے نہ جانیں گے کہ تو یوسف ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بکریوں کے گلے کے پاس آئے اور ایک بکری کو ذبح کر کے اس کے خون سے یوسف علیہ السلام کے
پیراہن کو رنگا اور تقریباً عشاء کے وقت روتے ہوئے یعقوب کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہم آگے بڑھ گئے اور یوسف کو کپڑوں کے پاس چھوڑ گئے۔ بھیڑیے نے اس کو کھا لیا۔ ہم ہر چند سچ کہیں گے لیکن تجھ کو یقین نہ ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ سن کر سکتہ سا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے غمگین دل کو سنبھال کر فرمایا، یہ ایسا واقعہ نہیں ہوا بلکہ تم نے یہ کام اپنی طبیعت سے کیا ہے۔ میں صبر کرتا ہوں، صبر کا درجہ بڑا ہوتا ہے۔ اچھا لاؤ اس کی قمیض، مجھ کو دکھلاؤ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جس وقت قمیض دکھلائی، یعقوب علیہ السلام غور سے دیکھ کر بولے، خدا کی قسم، میں نے اس بھیڑیے سا کسی کو حلیم نہیں دیکھا کہ اس نے میرے لڑکے کو تو کھا لیا اور اس کی قمیض کو نہ پھاڑا، اور چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو بہت روئے اور قمیض کو بار بار اٹھا کر دیکھتے تھے اور آنکھوں سے لگا کر سونگھتے تھے۔ 3 روز تک یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے۔ اس اثنا میں ایک فرشتے نے آ کر بازو کھول دیے۔ چوتھے روز عرب کا ایک قافلہ مصر جا رہا تھا۔ وہ اتفاقاً اس کنویں کے قریب پہنچ کر ٹھہرا اور 2 شخصوں کو، جن میں سے ایک کا نام مالک بن زار اور دوسرے کا نام بشرا تھا، پانی لینے کو بھیجا۔ مالک بن زار نے پانی کھینچنے کی غرض سے کنویں میں ڈول ڈالا۔ یوسف علیہ السلام اس کے ڈول اور رسی کو پکڑ کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ جس وقت مالک ابن زار کی آنکھ یوسف علیہ السلام پر پڑی، پہلے کچھ جھجکا لیکن پھر صبر کر چلا اٹھا، اے بشرا، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ علماء تاریخ نے بشرا میں اختلاف کیا ہے۔ بعض کا تو یہ خیال ہے کہ بشرا مالک ابن زار کے ساتھی کا نام تھا، جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا ہے، اور اکثر یہ فرماتے ہیں کہ بشرا سے مقصود کوئی شخص معین نہیں ہے اور نہ مالک ابن زار کے ساتھی کا نام بشرا تھا۔ آیا کریمہ میں بشرا کے معنی بشارت یعنی خوشخبری کے ہیں۔ واللہ عالم۔ الغرض مالک اور بشرا یوسف علیہ السلام کو امیر قافلہ کے پاس لائے۔ قافلے والے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ اس اثنا میں یہودا آ پہنچا اور یوسف علیہ السلام کو امیر قافلہ کے پاس دیکھ کر اپنے بھائیوں کو اس ماجرے سے آگاہ کیا۔ چنانچہ 10ویں بھائی امیر قافلہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، اسے تم لوگوں نے کہاں پایا؟ وہ 4 روز ہوئے کہ بھاگ آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام ڈر کے مارے کچھ نہ بولے اور ان لوگوں نے امیر قافلہ کے ہاتھ ان کو 20 یا 22 یا 40 درہم کے عوض فروخت کر دیا اور درہم دام کھڑے کر کے چلتے پھرتے نظر آئے۔ یوسف علیہ السلام قافلے کے ساتھ مصر پہنچے۔ مالک بن زار بن دائن بن ایفا بن مدین، جس نے آپ کو آپ کے بھائیوں سے خریدا تھا، نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر فروخت کرنے کی غرض سے بازار میں پیش کیا۔ اطفیر بن رجیم یاکو طفیر نے، جو فرعون مصر کا وزیر عزیز مصر کے لقب سے مشہور تھا، خرید لیا اور اپنے مکان پر لا کر اپنی بی بی زلیخا یا رحیل سے کہا، اس کو آرام و عزت سے رکھو، عجب نہیں کہ آئندہ ہمیں نفع دے دے یا ہم اسے اپنا لڑکا بنا لیں۔ ان دنوں مصر کی فرعونیت مالکہ کے خاندان میں تھی۔ ریان بن ولید بن دوما مصر کا فرعون تھا۔ علامہ ابن اسیر کا بیان ہے کہ یہ فرعون مصر یوسف علیہ السلام پر جبکہ انہیں نبوت عطا ہوئی تھی ایمان لایا تھا اور آپ کی حالت حیات میں انتقال بھی کر گیا تھا، اور اس کے بعد قابوس بن مصعب مصر کا فرعون ہوا، اور یہ باوجود دعوت ایمان یوسف علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ قابوس ہی موسیٰ کے زمانے میں فرعون مصر تھا اور اس کی 400 برس کی عمر ہوئی تھی، اس دلیل سے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف دلائل لے کر آئے۔ اس بنا پر اگر یوسف علیہ السلام اور موسیٰ کا فرعون ایک نہ ہوگا تو اس آیت کے معنی درست نہ ہوں گے۔ میرے نزدیک ان کا یہ خیال ان کی نافہمی پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اولاد کو ان کے آباء و اجداد کے حال سے مخاطب کیا ہے۔ واللہ اعلم۔